الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا عز الا بالطاعت، خدا کی اطاعت کے علاوہ عزت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ لا عز الا بالطاعت، خدا کی اطاعت کے علاوہ عزت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحث جو ہے میرے آقا جان، آج ہماری جو الموجز فی اصول فقہ میں ہے وہ ہے الفصل التاسع الامر بالشیء بعد الامر بہ۔ بحث یہ ہے کہ اگر مولا ایک چیز کا امر کرے اور اس سے پہلے کہ مکلف اس امر کو انجام دے مولا ایک دوسرا امر کر دے، تو کیا آیا یہ جو دوسرا امر ہے یہ تاکیدی ہے یا تاسیسی ہے؟ بحث یہ ہے مولا جب ایک چیز کا امر کرے اور اس کو انجام دینے سے پہلے، ابھی تک اس کو مکلف نے انجام نہیں دیا تھا، انجام دینے سے پہلے مولا ایک پھر دوبارہ امر کر دے، تو سوال یہ ہے کہ مولا کا جو دوسرا امر ہے پہلے امر کے امتثال سے پہلے والے امر کو انجام دینے سے پہلے آ گیا ہے، کیا یہ دوسرا امر تاکید میں ظاہر ہے یا تاسیس میں ظہور رکھتا ہے؟ یعنی دوسرا امر تاکیدی ہے اسی پہلے امر کا یا تاسیسی ہے، یعنی مولا ایک دوسرا عمل چاہتا ہے، ایک جو پہلے امر کیا تھا ایک اس کو چاہتا ہے انجام دو، اور یہ جو دوسرا کیا ہے اس دوسرے کو بھی چاہتا ہے انجام دو، یعنی اس دوسرے امر کو تاسیس پر حمل کریں یا تاکید پر حمل کریں۔ یہ بحث ہے۔ عرض خدمت ہے کہ اس مسئلے کی الامر بالشیء بعد الامر بہ، ایک چیز کا امر کرنا بعد الامر بہ، امر کرنے کے بعد جو صورتحال میں نے بتائی ہے اس مسئلے کی چند صورتیں بنتی ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہے آقا جان، یہ دوسرا امر تاکیدی ہے یا تاسیسی۔ پہلے صورتوں پہ توجہ فرما لیں۔ پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ یہ جو دوسرا امر ہے اس کے ساتھ مولا نے ایک قید لگائی ہے، وہ قید تعدد اور کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا صلی، پھر کہا صلی صلاۃ اخری، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے امر کے ساتھ قید ہے، اور قید سے پتہ چل رہا ہے کہ مولا ایک اضافی امر چاہتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے با میں کہ ہر حکم کا سبب خاص ذکر کیا ہے، پہلا جو حکم بیان کیا تھا اس کا بھی سبب خاص بیان کیا ہے، جو دوسرا حکم بیان کیا ہے اس کا بھی سبب خاص ہے، ہر حکم کا مولا نے سبب خاص بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا اذا نمت فتوضا، ٹھیک ہے، پھر دوسری مرتبہ فرمایا اذا مسست میتا فتوضا۔ ہر حکم کا سبب الگ الگ ہے، پہلے کا سبب نمتا، دوسرے کا سبب مسست میتا فتوضا، ہر حکم کا سبب خاص ہے۔ دو صورتیں ہو گئی آقا جان۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دو حکموں میں ایک کا سبب ذکر کیا ہے، دوسرے کا سبب ذکر نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دو حکموں میں ایک کا سبب ذکر ہے، دوسرے کا ذکر نہیں ہے۔ مثلا فرمایا توضا، پھر فرمایا اذا بلت فتوضا، اسے کا سبب ذکر کیا ہے، اس پہلے کا ذکر نہیں کیا، توضا، پھر فرمایا اذا بلت فتوضا۔ تیسری صورت ہو گئی۔ اور چوتھی صورت عرض خدمت ہے یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ ہر دو امروں میں
سبب سے خالی ہے، سبب کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ حکم ہر دو امروں میں سبب سے خالی ہے۔ یہ کتنی صورتیں بن گئی آقا جان؟ 4 صورتیں نہ بن گئیں اس مسئلے کی؟ یہ جو 4 صورتیں بنتی ہیں اس میں فرما رہے ہیں کہ آقا جان یہ جو پہلی صورت ہے، پہلی صورت کون سی؟ جب مولا ایک امر کرے اور پھر جب دوسرا امر کرے تو اس کو ایک اضافی چیز کے ساتھ قید کرے جو تعدد پر دلالت کر رہی ہے۔ پہلی صورت میں فرماتے ہیں کوئی شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو دوسرا امر ہے وہ تاسیسی ہے، دوسرا امر تاسیسی ہے، تاکیدی نہیں ہے پہلی صورت میں۔ جو دوسری صورت ہے وہ بھی اسی پہلی والی صورت کی طرح ہے، اس کا ظہور بھی تاسیس میں ہے، اس کا ظہور بھی تاسیس میں ہے۔ دوسری صورت کیا تھی کہ جب آقا جان ایک حکم کا سبب ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اذا ذکر لکل حکم سبب خاص، ہر حکم کا سبب خاص ذکر کیا، دوسری صورت یہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ پہلے حکم کا بھی سبب خاص ذکر کیا، دوسرے کا بھی سبب خاص ذکر کیا، اذا نمت فتوضا اذا مسست میتا فتوضا، ہر سبب کا جو حکم بیان کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی فرماتے ہیں یہ دوسرا امر جو ہے تاسیسی ہے، یعنی تاکیدی نہیں ہے۔ پہلے امر کو بھی انجام دینا ہے، دوسرے امر کو بھی الگ طور پر انجام دینا ہے۔ ان پہلی 2 صورتوں میں تو کہتے ہیں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ مولا نے جو دوسرا امر کیا ہے وہ دوسرا امر تاسیسی ہے، تاکیدی نہیں ہے۔ تاسیسی کا مطلب سمجھیں نا ہم لوگ، تاسیسی ہے یعنی اس امر کو دوبارہ انجام دینا ہے، پہلے کو بھی انجام دینا ہے اور اس کو نئے سرے سے ایک دوسرا امر ہے، تاسیسی ہے، ایک دوسرا امر ہے خاص، اس کو بھی انجام ہم نے دینا ہے۔ باقی جو آخری صورتیں ہیں آقا جان ان میں یہ بحث تھوڑی سی ہے، تیسری چوتھی میں، کہ امکان تداخل ہے یا امکان تداخل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب ہے یہ جو 2 وجوب ہیں، متعدد 2 وجوب ہیں، ان میں اگر ایک بندہ دونوں وجوبوں کا ایک وجوب یعنی ایک وضو کر لے تو کافی ہے یا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس بحث پہ یہ مبنی ہے، تداخل مسببات اس کو کہتے ہیں، تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات پر۔ تداخل مسببات کا مطلب یہ ہے کہ 2 وجوبوں کو اکٹھا کر کے ایک ہم کام کر لیں، دونوں وجوبوں سے وہ کافی ہو۔ تو اگر ہم نے یہ کہا تداخل کے اگر ہم قائل ہو گئے تو ایک وضو کافی ہے، اگر ہم عدم تداخل کے قائل ہوئے تو پھر 2 وضو کرنے پڑیں گے، ایک وضو کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک صورتحال ہے، بھلا کیا ہم قائل ہوتے ہیں تداخل کے یا عدم تداخل کے، تو پھر اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر تداخل کے قائل ہو گئے تو ایک وضو کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، عدم تداخل کے قائل ہوئے تو 2 وضو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگا مصنف فرماتے ہیں میری نظر میں نا اجمال ہے، کلام کے اندر نا اجمال ہے، اور کلام کا ظہور نہ تاکید میں ہے نہ تاسیس میں ہے، کلام کا ظہور نہ تاکید میں ہے نہ تاسیس میں ہے۔ یہ کہنا کہ کلام مجمل ہے اور کسی میں بھی ظہور نہیں ہے، یہ بہتر ہے، یہ بات بہتر ہے آخری صورتوں میں کہ ہم کہیں کہ کلام کا ظہور نہ تاکید میں ہے نہ تاسیس میں ہے، کلام مجمل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تاسیس اولا ہے تاکید سے، ٹھیک ہے نا، مثلا امر دائر ہو کہ یہ تاسیسی ہے یا تاکیدی، تو فرماتے ہیں تاسیس اولا ہے، بہتر ہے تاکید سے، تو فرماتے ہیں اس کا ظہور عرفی ثابت نہیں ہے، یہ مطلب ہے ظہور کی حد تک نہیں پہنچا ہے کہ دوسرے امر کو ہم بہتر ہونا الگ چیز ہے اور ظہور ہونا الگ چیز ہے، ظہور کی حد تک واقعاً پہنچ جائے کہ دوسرا امر تاسیسی ہو، یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے آقا جان۔ بحث بڑی روان ہے، سادہ ہے، فقط تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ بحث کیا کی ہے ہم نے، الامر بشیء بعد الامر بہی، مولا ایک امر کرے، امر کرنے کے بعد پھر ایک دوسرا امر کرے کہ ابھی تک اس عبد نے، اس مکلف نے جو پہلا امر تھا اس کو ابھی تک انجام نہیں دیا تھا، انجام دینے سے پہلے مولا کا دوسرا امر جو آ گیا
تو یہ جو دوسرا امر ہے اسے پہلے امر کی تاکید ہے، یعنی اس کو بجا لاؤ تاکید جیسے کرتے ہیں، یا نہیں دوسرے امر کا ظہور تاسیس میں ہے، یعنی اس امر کو الگ طور پر انجام دینا ہے، پہلے کو بھی انجام دینا ہے، یہ مولا کا دوسرا امر ہے، تاسیسی ہے۔ کیا ہے؟ تو اس کی آپ کی خدمت میں 4 صورتیں میں نے ذکر کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو دوسرا امر ہے اس کے ساتھ مولا نے قید لگا دی ہے، وہ قید سے پتہ چلتا ہے کہ مولا اس کو دوسری مرتبہ چاہتا ہے کہ یہ دوسرا میرا امر ہے، تو ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ بیان کی ہے کہ 2 حکم بیان کیے ہیں، ہر حکم کا سبب خاص بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اذا نمت فتوضا اذا مسست میتا فتوضا، ہر حکم کا سبب خاص ہے۔ تیسری صورت یہ بیان کی ہے کہ ایک حکم کا سبب ہے، دوسرے کا حکم بیان نہیں کیا ہے۔ چوتھی میں دونوں حکموں کا کوئی سبب بیان نہیں کیا ہے۔ تو پہلی ان 4 صورتوں میں، انہی 4 صورتوں میں جو پہلی ہیں نا 2، ان کو حامل کرتے ہیں آگا جان تاسیس پر، اور جو آخری 2 صورتیں ہیں ان میں ایک مطرح کر دی ہے، بحث چھیڑی ہے کہ تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات کی، کہ آیا وہ یہاں لاگو ہوگا یا نہیں۔ تداخل مسببات کا مطلب میں سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ ہے، یعنی ہیں تو 2 وجوب لیکن ان کو اکٹھا کر کے ایک مرتبہ انجام دے دیں تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ عدم تداخل کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، ہر وجوب الگ الگ ہے، ایک مرتبہ ہونا کافی نہیں ہے۔ تو پھر اگر کسی کا نظریہ یہ ہوا تداخل اسباب مسببات والا تو وہ ایک وضو کر لے گا، کسی کا نظریہ یہ بن گیا عدم تداخل کا، ہم قائل ہو گئے تو پھر 2 وضو کرنے پڑیں گے۔ لیکن میں یہ بات بتاتا چلوں کہ خود مصنف کی نظر یہ ہے کہ کلام کا ظہور ان آخری صورتوں میں نہ تاکید پر ہے نہ تاسیس پر ہے، کلام مجمل ہے، اس لیے فرماتے ہیں 2 صیغے تھے امر کے اور دونوں تعدد بحث پر دلالت کرتے ہیں۔ 2 صیغے تھے، پہلا اور دوسرا، دونوں تعدد بحث پر دلالت کرتے ہیں، اور تعدد بحث عام میں تاکیدی بھی ہو سکتا ہے، تاسیسی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا کلام مجمل ہے، کسی کو بھی ہم نہیں لے سکتے ہیں کہ یہ تاکیدی ہے یا تاسیسی، کلام مجمل ہو گئی ہے۔ اور یہ جو فرمایا عام طور پہ کہا جاتا ہے تاسیس اولا ہے تاکید سے، اس کا ظہور عرفی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ آقا جان، آج الحمدللہ ہماری جو اوامر کی بحث تھی نا یہاں ختم ہوگی اور پھر نوائی شروع ہوگی۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الفصل التاسع، الامر بالشیء بعد الامر بہ۔ الامر بالشیء، ایک چیز کا امر کرنا، بعد الامر بہ شیء، اس چیز کا امر کرنے کے بعد۔ حل الامر بالشیء بعد الامر بہ قبل امتثالہ ظاہر فی التاکید او التاسیس۔ کیا حل الامر بالشیء، کیا ایک چیز کا امر کرنا، بعد الامر بہ، اس چیز کا امر کرنے کے بعد، قبل امتثالہ، اس چیز کو انجام دینے سے پہلے، ظاہر فی التاکید او التاسیس، ظاہر ہے تاکید میں یا تاسیس میں۔ فمثلا اذا امر المولا بشیء، مثلا مولا ایک چیز کا امر کرے، ثم امر بہ قبل امتثال للامر الاول، فہل ہوا ظاہر فی التاکید او ظاہر فی التاسیس، پھر وہ امر کرے، ثم امر بہ، پھر اسی چیز کا امر کرے پہلے والے امر کو انجام دینے سے پہلے، حل ہوا ظاہر فی التاکید او ظاہر فی التاسیس، تو کیا وہ امر ظہور رکھتا ہے تاکید میں یا ظاہر ہے تاسیس میں۔ تاکید کا مطلب یہ اسی پہلے امر کی تاکید ہے، امر وہی ایک ہی ہے، تاکید کی ہے۔ تاسیس کا لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ امر الگ گیا گا جان۔ للمسألۃ صورون، اس مسئلے کی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اذا قید متعلق الامر الثانی بشیء یدل علی التعدد والکثرۃ، جب امر ثانی کے متعلق کو قید کرے ایک چیز کے ساتھ جو دلالت کرے تعدد اور کثرت پر، کما اذا قال، جیسا کہ اذ قال، جب وہ کہے صلی نماز پڑھو، ثم قال صلی صلاۃ اخری، پھر فرمائے صلی صلاۃ اخری، ایک دوسری نماز پڑھو، تو یہ صلاۃ اخری قید ہے کہ مولا وہ پہلے والی نماز بھی چاہتا ہے اور یہ ایک دوسری نماز ہم سے چاہتا ہے۔ صلاۃ اخری جو کہا ہے یہ قید بن جائے گی۔ با
نمبر 2 یعنی اذا ذکر لکل حکم سبب خاص، ہر حکم کے لیے جب سبب خاص کا ذکر کیا جائے، کما اذا قال اذا نمت فتوضا و اذا مسست میتا فتوضا، جیسا کہ فرمائے جب آپ نیند کریں نمتا فتوضا تو وضو کرو، اور جب آپ میت کو مس کریں فتوضا تو وضو کرو۔ جیم یا اور تیسرا نمبر یعنی اذا ذکر سبب لواحد من الحکمین، 2 حکموں میں سے جب ایک حکم کا سبب ذکر کیا جائے دون الاخر دوسرے کے بغیر، کما اذا قال توضا ثم قال اذا بولت فتوضا، جیسا کہ مولا کہے توضا وضو کرو، پھر کہے کہ اذا بولتا جب آپ پیشاب کریں فتوضا تو بس وضو کریں۔ یہاں ایک حکم کا سبب ہے، ایک کا ذکر نہیں کیا ہے۔ دال اور نمبر 4 کا جان یہ ہے ان یکون الحکم خالیاً عن ذکر المسبب فی کلا الامرین، حکم جو ہے وہ خالی ہے ذکر سبب سے فی کلا الامرین، دونوں امروں میں سبب کے ذکر سے حکم خالی ہے۔ 4 صورتیں بن گئیں، اب ان کا حکم سننا۔ لا اشکال فی ان الامر فی صورت الاولی للتاسیس، کوئی اشکال نہیں ہے کہ امر پہلی صورت میں تاسیس کے لیے، لا للتاکید نہ کہ تاکید کے لیے۔ کیوں جی؟ لأن الامر ثانی صریح فی التعدد، اس لیے کہ امر جو دوسرا ہے وہ واضح اور صریح ہے تعدد میں کثرت میں ہے، مولا دوسرا امر چاہتا ہے۔ واما الصورت الثانیہ، اما جو دوسری صورت ہے، 4 صورتوں پہ توجہ رکھ کر دوسری صورت، فہیہ کا صورت الاولی ظاہرۃ فی التاسیس، فہیہ یہ صورت ثانیہ بھی پہلی صورت کی طرح ہیں، ظاہرۃ فی التاسیس ایجاب وراء ایجاب آخر، ظاہر ہے تاسیس وجوبی میں وراء ایجاب آخر، دوسرے وجوب کے علاوہ، یعنی وہ پہلا والا وجوب بھی اپنی جگہ پہ، یہ ایک دوسرا وجوب ہے۔ نعم توجہ، یقع الکلام فی امکان التداخل، جی ہاں کلام واقع ہوئی ہے تداخل کے امکان میں، پھر نیچے کہیں گے وعدم ہی اور عدم تداخل۔ تداخل کا کیا مطلب ہے جان؟ بے ان یمتصل کلا الوجوبین المتعددین بوضوء واحد، یعنی 2 وجوب متعدد کو انجام دے ایک وضو کے ساتھ، یہ مطلب ہے تداخل کا۔ وعدم ہی اور عدم تداخل پر، امکان تداخل و عدم امکان تداخل، فہو مبنی علی تداخل المسببات وعدم ہی، پس یہ بات مبنی ہے تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات پر۔ فعلی الاول یکفی وضوء واحد، فعلی الاول سے بھلا کیا مراد سمجھیں آپ؟ تداخل کی صورت میں یکفی وضوء واحد، ایک وضو کافی ہے، ولا یکفی علی الثانی یعنی عدم تداخل کی صورت میں ایک وضو کافی نہیں ہے۔ وسیأتی الکلام فیہ فی باب المفاہیم، اور گفتگو اور کلام جو ہے نا عن قریب باب مفاہیم میں آئے گی۔ فیختص محل الباس بصورتین الاخیرتین، پس محل باس جو ہے آخری 2 صورتوں میں مختص ہے۔ وَلَعَلَّ الْقَوْلُ بِالْإِجْمَالِ وَعَدَمِ ظُہُورِ الْكَلَامِ فِي وَاحِدٍ مِنَ التَّأْکِیدِ وَالتَّأْسِیسِ اولیٰ، شاید کلام کا مجمل ہونا اور کلام کا کسی میں بھی تاکید اور تاسیس میں ظہور نہ رکھنا اولا ہے۔ کیوں جی؟ لِأَنَّ الْحَیَتَینِ تَدُلَّانِ عَلَىٰ تَعَدُّدِ الْبَاس، اس لیے کہ حیاتین جو 2 صیغوں کی ہے وہ دلالت کرتی ہے علی تعدد الباس، تعدد باس پر، کہ بحث متعدد ہے، انگیزہ متعدد ہے۔ وہو عام من التاکید والتاسیس، وہو یہ تعدد باس عام ہے تاکید اور تاسیس سے، یعنی تاکیدی بھی ہو سکتا ہے تاسیسی بھی۔ وما یقال من ان التاسیس اولی من التاکید، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ تاسیس اولا ہے تاکید سے، لا یثبت بہ ظہور العرفی، اس کا ظہور عرفی ثابت نہیں ہے۔ اگر ظہور عرفی ثابت ہو جائے نا تو پھر دوسرا امر تاسیسی بن جائے گا، نہیں، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہونا کافی نہیں ہے جب تک ظہور عرفی تک نہ پہنچے۔ لا یثبت بہ ظہور العرفی، یہ بات جو ہے ظہور عرفی سے ثابت نہیں ہے۔ وما یقال، اور جو کہا گیا من ان التاسیس اولی من التاکید، تاسیس اولا ہے تاکید سے، لا یثبت بہ ظہور العرفی، اس کا ظہور عرفی ثابت نہیں ہے۔ تم الکلام فی المقصد الاول والحمدللہ، کلام الحمدللہ کا جان مقصد اول میں تمام ہو گئی۔ ساری تعریفیں جو ہیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔